کہ بیٹا بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت مریم کی اس کے اندر صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، کہ اللہ نے تجھے برگزیدہ بنایا ہے اور پاکیزہ بنایا ہے اور تمام عورتوں پر تجھ کو فضیلت دی ہے۔ واصطفاک علی نساء العالمین۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن میں ان کے سوا کسی عورت کا نام نہیں آیا ہے، کہیں پر نام نہیں آیا ہے۔ یہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کو شرف حاصل ہے۔ نہ پچھلی امتوں میں سے کسی عورت کا تذکرہ آیا ہے، نہ اس امت میں سے۔ ان کا نام دیکھا جائے تو قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا 30 مرتبہ آیا ہے۔ یہ ان کے شرف کی علامت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کی جو نسبت کی گئی ہے قرآن میں، جہاں جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا نام ملتا ہے تو والدہ کے ساتھ ملتا ہے، حضرت مریم کی طرف کی گئی ہے حضرت عیسیٰ کی نسبت، عیسیٰ ابن مریم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بشر تھے، انسان تھے، وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے اور نہ ہی خدا تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، ایک عقیدے کی طرف واضح نشانیاں اس میں بیان کی گئی کہ عیسیٰ جو تھے وہ مریم کے بیٹے تھے، نہ کہ خدا کے بیٹے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ آپ کو عیسیٰ ابن مریم ہی کہتے تھے، جو آپ کا جو ساتھ دینے والے تھے۔ کیوں؟ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اگر آپ کے والد ہوتے تو ضرور نام ذکر کیا جاتا والد کی طرف نسبت کر کے، اور قرآن تو خود بتاتا ہے ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے والد کے نام سے پکارا کرو۔ جب والد نہیں والدہ تھیں تو ظاہر بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا تھا، اور اپنے بچوں کو تو یہ عقیدہ سکھلانا چاہیے۔ یہاں تو وہ بات نہیں ہے، لیکن میں یہ بات بتلا دیتا ہوں، اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھلانا چاہیے، یہ بتلانا چاہیے، جیسے دیگر عقیدے بتلاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، یہ بتلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، یہ اپنے بچوں اور بچیوں کو سکھانا چاہیے۔ اور یہ بھی بتلانا چاہیے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے کسی کا کوئی غلط تعلق نہیں ہوا، وہ پاک دامن تھی۔ یہ بھی عقائد میں سے ہے۔ اور یہ بات دراصل یہ ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت مریم کا دیکھو میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں، اس کا پورا تذکرہ پوری تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران کے اندر آئے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ آئے، اور جو کرتا پہن رکھی تھی حضرت مریم، اس کا ایک کونا پکڑا اپنی چٹکی سے، اور پکڑ کر اس کو ذرا سا کھینچا، اور کھینچنے کے بعد پھر آستین کے اندر پھونک مار دی۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے پھونک ماری، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار پا گئے، حمل آ گیا، اور پھر اس کے بعد ولادت بھی ہو گئی، تو فوراً ولادت ہو گئی۔ تو پھونک مارنے سے حمل قرار پایا، اور پھر اس کے بعد ولادت بھی ہو گئی۔ اس کا تذکرہ ہے، وہ جو 9 مہینے پیریڈ جو گزرتے وہ نہیں گزرا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہہ رہی کہ گود میں تو بچہ ہے، اب اس وقت کے جو یہودی تھے وہ واویلا کرنے لگے، شور مچانے لگے۔ قرآن ان کے الفاظ نقل کرتا ہے، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ طوفان کہاں سے لائی تو نے، تیرا تو نکاح نہیں ہوا، یہ بچہ تیری گود میں کہاں سے آیا۔ اس طریقے سے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں کچھ اس طریقے کی چیز دیکھتے ہیں، کیا ہوا کیسے ہوا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر بھی بعض لوگ موجود ہوتے ہیں ایسے۔ کام سے کام رکھنا چاہیے اپنا، کسی کی باتوں کے پیچھے پڑنا یا کسی کا کوئی عیب اچھالنا، کچھ چیز تھی اور کچھ چیز بنا کر اس کو شیئر کر دینا، پھر اس طریقے سے بدنامی ہونا،
پھر یہ کہنا چاہیے کہ ایک تانا ہی ہے. آگے بتلائی جا رہی ہے بات. کیا کہنے لگے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. کہ لوگ کہنے لگے کہ اے ہارون جیسے بھائی کی بہن، اے مریم تیرا باپ بھی تو برا نہیں تھا، نہ تیری ماں نے برا کیا، یہ تو کہاں سے کر لائی، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ یعنی تیرا باپ بھی نیک آدمی تھا اور ماں نے بھی غلط کام نہیں کیا، پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ گناہ پر تانا دینا شروع کر دیے. گناہ تو نہیں ہوا تو اللہ کی طرف سے تھا. ان کو گناہ سمجھنے لگے وہ اپنے تصور میں. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کسی کو کسی کے گناہ پر تانا نہیں دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کو کسی کے گناہ پر تانا دیا تو تانا دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئیں گی جب وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا ہو کر نہ مر جائے. اس لیے کسی کو کسی کے گناہ پر تانا نہیں دینا چاہیے. بلکہ ہم کو جو بخاری شریف پڑھا ہے ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ جو بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں، بہت ساری تکلیفوں کا جو شکار نظر آتے ہیں، اس میں سے بہت سارے جو لوگ دیندار نظر آتے ہیں اور بعض خاص قسم کی گناہوں کے اندر وہ مبتلا نظر آتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے کسی مسلمان پر تانا زنی کی ہوگی کسی گناہ پر. اللہ رب العزت نے ان کو اس برائی کے اندر مبتلا کر دیا ہوگا. بہرحال اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، مریم علیہ السلام کون تھی، یہ بتلانا چاہیے. قرآن میں ان کے واقعات بھی ملتے ہیں. گجرات میں ایک شہر ہے دمن، عیسائیوں کا وہاں پر زیادہ ہے، اسکول وغیرہ ہے، کالج وغیرہ ہے. اب مسلمان کے بچے بھی کالج میں جاتے ہیں. ایک شخص کہنے لگے کہ میں ایک سنڈے کو اپنے بچے کی بک نکال کر چیک کرنے لگا. جو ہی اس کی کاپی کے پہلے صفحے پر دیکھا تو اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا کہ خدا 3 ہیں. اس کاپی پر لکھا ہوا تھا خدا 3 ہیں، ایک عیسیٰ، دوسرا ماں مریم، اور تیسرا یہ لکھا ہوا تھا تیسرا اللہ، یہ لکھا ہوا تھا. اس طریقے سے ذہن سازی کی جاتی ہے کالج میں. ہمارے مالیگاؤں میں تو اس لیے نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے جو بیرون شہر میں جو بچے اور بچیاں پڑھنے جاتے ہیں، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں کہیں ہم کو عقائد کی تو تعلیم نہیں دے رہے ہیں. بہرحال وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعے سے تائید کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، یہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل کے واسطے سے 3 طریقوں سے تائید ہوئی ہے. جہاں بتلایا ہے قرآن نے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، معرف القرآن میں لکھا ہے کہ 3 طریقوں سے تائید ہوئی تھی. پہلی یہ کہ ولادت کے وقت، ولادت کے وقت تو شیطان کے چھونے سے حفاظت ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کی. ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو دیکھو چیختا ہے، چلاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. کیوں روتا ہے؟ مشکات شریف کی روایت ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان قریب آتا ہے، اس کو کچوکے لگاتا ہے، جس کی تکلیف کے باعث وہ چلانا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. تو روح القدس کے ذریعے سے تائید حاصل ہوئی، مدد حاصل ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش کے وقت شیطان نے ان کو نہیں چھوا ہے. دوسرا یہ ہے، دوسری تائید ان کو جو ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں جبرائیل امین کی پھونک کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. اور تیسرا یہ کہ یہودی آپ کو پریشان کیا کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے ہر وقت اور آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے. قرآن میں بتلایا گیا ایک جگہ جب آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو کہا وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. دیکھو میں بعض چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں جو تم پر حرام تھی توریت کے اندر. اب میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب میں اس چیز کو حلال کرتا ہوں، لہٰذا تم میری بات مانو اور میری اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو. بس یہ کہنا تھا. کیوں توریت کی جو بات ہے حرام کردہ چیزوں کو یہ کیوں حلال کر رہے ہیں؟ نہیں مانا، بس بائیکاٹ شروع کر دیا ان کا. ان کے در پہ ہو گئے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے.
حتیٰ کہ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، وقت کے بادشاہ کو ورغلانے لگے قتل کرنے پر۔ اور جبرائیل کی جو تائید حاصل ہوئی وہ اس وقت بھی حاصل ہوئی کہ جب قتل سلی دینے کے لیے آپ کو تلاش کیا جانے لگا جس گھر کے اندر، تو اس گھر کے اندر جہاں بند تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت تو جبرائیل امین ہی کے واسطے سے انہی کے ذریعے سے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ بھی ایک تائید تھی۔ قرآن بتلاتا ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، افکلما، کیا جب تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول آیا اے یہودیو، اے بنی اسرائیلیو، ہمارا پیغام لے کر، بما لا تہوی انفسکم، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب وہ تم نے احکامات کو دیکھا، جب وہ تم کو بہا نہیں، تم کو اچھا نہیں لگا اور تم کو پسند نہیں آیا، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تکبر کرنے لگے کہ ہمیں یہ پسند نہیں۔ کیوں؟ اپنی خواہشات کے خلاف تھا، اپنی مرضی کے خلاف تھا وہ حکم، اس بنا پر تم نے تکبر کیا۔ اب تکبر کرنے کی صورت میں اور کیا کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ہم نے جو نبیوں کو بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے، ان نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام قتل ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وقت کے بعد جو حاکم تھا اس کو سمجھانے گئے تھے کہ دیکھو بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے، اس شریعت میں بھی حرام تھا، یہ حرام ہے، میں تم کو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ بس اس کو گرا گزرا، یہ کون ہوتا ہے مجھ کو اللہ کا پیغام بتلانے والا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام ذبح کر دیے گئے۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم نے بعد اللہ کے نبی اور رسولوں کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کیا کہتے تھے؟ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، تم ہمیں کیوں سمجھا رہے ہو، ہمیں کیوں بتلا رہے ہو، ہماری رہنمائی کیوں کر رہے ہو؟ کیوں؟ ہم تو توریت کو ماننے والے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی شریعت اور اسی طریقے سے تورات کے جو احکامات ہیں ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اس پر پردہ ہے۔ آپ کی بیرونی تبلیغ، آپ کی بیرونی تعلیمات، خارجی تعلیمات کا اثر ہمارے دل پر ہونے والا نہیں، اس لیے ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں تمہاری باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے، وہ کہتے ہیں پردہ ہے، ارے پردہ نہیں ہے، وہ نادان ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ کی لعنت ان پر برس رہی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ حق بات قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس بنا پر حق کو جھٹلا دینا، حق کو جھٹلا دینا یہ صریح کفر ہوتا ہے ایک طریقے سے، لیکن حق بات جو ہے قرآن کے احکامات کو جھٹلا دینا اور یہ بھی صریح کفر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لیکن منہ موڑنا، بعض لوگ ہوتے ہیں شریعت کی باتوں سے منہ موڑتے رہتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ تکبر کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں۔ تو علماء بتلاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اچھی باتیں ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ اور کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ حق سے منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت ان کے دلوں پر برسنے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس تھوڑی چیزوں پر تم ایمان رکھنے والے تھے، یعنی تھوڑی چیزوں پر وہ ایمان لائے۔ بنی اسرائیل جو قوم تھی تھوڑی چیزوں پر ایمان لائی۔ کیسے؟ اللہ کو تو ایک مانتے تھے، قیامت کا بھی اقرار کرتے تھے، لیکن وقت کے نبی کو انہوں نے نہیں مانا، اور اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کا انکار کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی عدالت میں کامل ایمان والا ایمان سمجھا جائے گا، وہی قابل قبول ہوگا، تھوڑا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس آئی اللہ کی کتاب یعنی ہمارا قرآن مجید، جب ان کے پاس آیا مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ قرآن مجید ان کے پاس جو کتاب تھی پہلے سے جس کو وہ جانتے تھے، یعنی توریت کو بھی جانتے تھے، زبور کو بھی جانتے تھے، انجیل کو بھی جانتے تھے، اور اسی طریقے سے دیگر آسمانی کتابوں کو بھی وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو بھی مانتے تھے۔ لیکن وہ اللہ یہ قرآن مجید بتلاتا تھا کہ ہاں توریت بھی سچی ہے، زبور بھی سچی ہے، انجیل بھی سچی ہے، دیگر آسمانی جو کتاب ہے اس کی بھی تصدیق یہ قرآن کریم بتلاتا تھا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی؟ اس سے پہلے تمہاری یہ حالت تھی من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے فتح حاصل کرنے کے لیے ان کافروں پر کہ اے اللہ جو ہم نے تیری کتاب میں پڑھا
تیرے نبی آخر الزماں کی جو نشانیاں پڑھی ہے کہ آخری نبی آئے گا، وہ یہ نشانیاں والا ہوگا، تو اس کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے وہ فتح مانگتے تھے کافروں پر۔